معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مولانا ابو الکلام آزاد کی کتاب البیرونی اور جغرافیۂ عالم۔ البیرونی نہ تو مسلم فلاسفے کے طرز کا فلسفی تھا اور نہ تو متکلمین کے طرز کا، پھر بھی ہم اسے فلسفی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کائنات کے وجود اور مابعد الطبعی امور پر اس نے فلسفیانہ بحثیں کی ہیں۔ ابن سینا سے اس کا جو سوال جواب ہوا تھا، اس سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ مشائی فلسفے کی روایت کا قائل نہ تھا، عالم کو قدیم نہیں مانتا تھا اور جزوِ لا تخریبی کے نظریے کے ماننے والوں پر ارسطو کا جو اعتراض تھا اسے غلط تصور کرتا تھا۔ ارسطو پر اس کا یہ اعتراض بھی تھا کہ آخر وہ کس دلیل سے اس عالم کے وجود سے انکار کرتا ہے جو اس عالم سے جدا ہے، جبکہ اس عالم کے امکان کی بہت سی دلیلیں ہیں اور اس کے خلاف جو دلیلیں ہیں انہیں رد کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے وجود کی دلیلیں اس کے عدم کی دلیلوں پر فوقیت رکھتی ہیں۔ تاریخ جغرافیہ اور حیت پر البیرونی کی جو تصنیفات ہیں ان میں بھی سائنسی اور تاریخی مباحث کے ساتھ فلسفہ علم کائنات اور مابعد الطبیعیات پر اس کے خیالات مل جاتے ہیں۔ کتاب الہند میں جہاں اس نے ہندوؤں کے عقائد و افکار بیان کیے ہیں، وہیں اکثر ہمیں ان عقائد و افکار پر تبصرے کے ساتھ اس کے اپنے مابعد الطبعی اور فلسفیانہ تصورات و تشریحات بھی ملتی ہیں۔ آثار باقیہ میں زمانہ تاریخ انسانی کے ادوار اور قوانین قدرت میں یک رنگی اور استحکام سے متعلق اس کی جو بحثیں ہیں ان سے اس کی ظرف نگاہی اور علمی تعمق کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جہاں وہ قوانین قدرت کی مضبوطی کا پورے طور پر معتقد ہے، وہاں عالم فطرت کی رنگا رنگ کیفیتوں اور پیچیدہ و لا یخل حالتوں کا خیال بھی اس کے دماغ میں موجود رہتا ہے، اور وہ بخوبی جانتا ہے کہ موجودات میں بسا اوقات ایسی طبعی کیفیتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں جو بادی النظر میں ممکنات سے خارج معلوم ہوتی ہیں اور جن کے اسباب و علل کے معلوم کرنے سے اکثر انسانی عقل عاجز رہ جاتی ہے۔ اسی ایک بات سے کہ البیرونی نے سنسکرت کی 2 کتابیں سانت اور پتنجلی کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ مابعد الطبعی اور روحی مسائل سے اس کی گہری دلچسپی ظاہر و باہر ہے۔ سانک کا موضوع محسوس اور معقول موجودات ہیں اور پتنجلی میں جسم کی قید سے روح کے نجات پانے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ البیرونی مسلمان تھا اور اس کی بعض تصنیفات میں قرآنی آیات بطور شاہد حق اور دلیل قطعی کے مباحث متعلقہ کے ساتھ اس طرح پرو دی گئی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات انہی موقعوں کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا قرآن اور دیگر علوم نقلی کا مطالعہ گہرا تھا اور قرآن فہمی میں بھی وہ کسی سے کم نہ تھا۔ خدا، رسول اور آخرت پر اس کا ایمان محکم تھا۔ قانون مسعودی کے دیباچے کے بعض برجستہ فقرے صاف پتہ دیتے ہیں کہ وہ محض عبارت آرائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک سچے مسلمان کے قلبی گہرائیوں سے نکلی درد و سوز میں ڈوبی آواز ہے۔ وہ لکھتا ہے، نیک بخت ہے وہ جو خدا کی توفیق سے نیک ہوا اور اس کے کرم سے اپنے ہم جنسوں اور ہم اثروں میں یکتا ہو گیا۔ جسے خدا نے اونچا کیا اسے کوئی پست کرنے والا نہیں ہے۔ آباد زمین کے مغرب و مشرق میں اسلام کیسے پہنچتا اور اس کی خبر دنیا کے دور دراز علاقوں میں کیوں کر پہنچتی اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور مومنین کے غلبے کو ظاہر نہ فرماتا۔ اس کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یتیم تھے پناہ دی اور جو محتاج تھے غنی بنایا، یہاں تک کہ آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کے ذریعے اپنے دین کو ظاہر کیا اور اپنے کلمے اور حکم کو بلند کیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدا نے اس نور کا دوسروں کو خلیفہ بنایا جو پھونکوں سے نہیں بجھ سکتا اور نہ زبانوں اور لبوں کے جھٹلانے سے باطل ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے کہ البیرونی جیسا فاضل اجل اور عالم متجر، جس کی پوری زندگی اعلیٰ قسم کی سائنسی تحقیق و تدقیق اور علمی مشگافیوں میں گزری،
ایک لمحے کے لیے بھی تشکیک میں مبتلا نہیں ہوا اور اپنے عقیدے کے اظہار میں کبھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ کتاب الہند میں ہندوؤں کے رسم الخط اور بعض رسوم کا ذکر جس باب میں ہے، اس کے پہلے کے پیراگراف میں وہ اعلان کرتا ہے کہ پاک ہے وہ جو حکمت کے ساتھ پیدا کرتا اور مخلوق کے امور کو بہتر بناتا رہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ ابو بکر الرازی کی تحریروں سے حوالے دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا رویہ ہمدردانہ بھی ہے، لیکن الرازی کے برخلاف اس کے نظریہ کائنات کا، جیسا کہ اس کے ارضیات اور تہذیبوں کے تقابلی مطالعے سے ظاہر ہے، خدائے خالق و قیوم و قدیم کی کبھی نہ ختم ہونے والی حمد و ثنا سے ایک گہرا رشتہ ہے۔ یہی نہیں کہ البیرونی کے عقیدہ اور سائنس کے مابین کوئی بود نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی علمی تحقیقات کا سرچشمہ ایمان باللہ ہی سے پھوٹتا ہے اور تحقیق میں اس کی جودت طبع کی جڑیں اس کے مذہبی عقائد ہی میں پیوست ہیں۔ تحدید میں حدث عالم سے متعلق اس کی بحث کو دیکھیے، صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی تحقیقات کے دوران خدا کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرتا۔ البیرونی ان مدیان علم و حکمت میں سے نہ تھا جنہیں مذہب کو عقل انسانی کا پابند رکھنے پر اصرار تھا، وہ عقل انسانی کی حدود سے خوب واقف تھا۔ تاریخ اسلام میں جب عقل و مذہب کا معرکہ شروع ہوا تھا تو مسائل الہی کے سلسلے میں کیسی کیسی مشکافیاں ہوئی تھیں اور یہ سب اس کی نظر میں تھیں، لیکن وہ خود اپنی خداداد ذہانت سے کام لے کر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مذہب الہی عقل کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہ اس کا قائل نہ تھا کہ عقل انسانی ہمیشہ صراط مستقیم پر رہتی ہے۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ عقل انسانی کو امور الہی کے تابع رہنا چاہیے، اور اگر کبھی ایسی نشانیاں نظر آئیں جو ہماری فہم و ادراک کے مطابق نہ ہوں تو ان نشانیوں کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے وہ الرازی جیسے فلسفی کی انتہا پسندانہ روشن خیالی اور بے روک تعقل پسندی کا مخالف ہے۔ اسی طرح وہ ان لوگوں کا بھی مخالف ہے جو محض جہالت، تعصب اور تنگ نظری کی بنا پر کوئی نہ کوئی مذہبی پہلو نکال کر سائنس اور فلسفے کی مخالفت کرتے ہیں۔ البیرونی مورخ بھی تھا، وہ ایک ایسا مورخ تھا جو تہذیبوں اور ان کا تاسیسات کا مطالعہ کرتا تھا، اور اس سلسلے میں اس کا منہاج تحقیق زمانہ حال کے اصول تحقیق سے کسی طرح کمتر نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اپنے زمانے کی فن تاریخ نگاری کا مقلد نہ تھا، وہ مجتہد تھا۔ اختراعی و تخلیقی صلاحیت کے وافر ذخیرے کے ساتھ اس کا مطالعہ غیر معمولی طور پر وسیع اور گہرا تھا۔ ایک ایسے عہد میں جب کتابیں بڑی تعداد میں چھپتی نہ تھیں، علمی جرائد کا وجود نہ تھا، اور جو معلومات دستیاب تھیں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں بڑی دشواریاں تھیں، ہمیں جب البیرونی جیسا معتبر عالم ملتا ہے جو مختلف علوم میں مجتہدانہ نظر اور منہاجات تحقیق میں منفرد فکر کا حامل ہے، تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید عظیم شخصیت کا نظریہ صحیح ہو، یعنی یہ کہ ہر عہد میں ایک ایسی استثنائی شخصیت ضرور ہوتی ہے جو اپنی غیر معمولی ذہانت اور مضبوط قوت ارادی سے حالات کا رخ موڑ دیتی ہے اور اپنے عہد پر اپنی شخصیت کا دوامی نقش چھوڑ جاتی ہے۔ علمی دنیا میں بھی ایسی شخصیتوں کی مثالیں ملتی ہیں، اور اس لحاظ سے البیرونی بلا شبہ نابغہ روزگار تھا۔ وہی مورخ اچھا مانا جاتا ہے جس کا جغرافیے کا علم بھی اچھا ہو۔ البیرونی اس راز سے واقف تھا کہ اس کی جغرافیائی معلومات اعلیٰ درجے کی تھیں۔ وہ واقعات و حقائق سے کسی صورت میں بھی اپنا رشتہ منقطع نہیں کرتا اور ان کے بیان میں بڑی وضاحت اور کامل احتیاط سے کام لیتا ہے، لیکن وہ اسے بھی خوب سمجھتا ہے کہ تاریخ اور سائنس دونوں کا منصب یہ ہے کہ وہ واقع و حقائق سے آگے بھی دیکھیں، کیونکہ صرف واقعات کی خطونی سے کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا، ان کی تعبیر و تشریح ضروری ہے۔ البیرونی کا خیال تھا کہ تاریخی واقعات کے تسلسل کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اور اصل تاریخ تصورات و ادارات ہی کی تاریخ ہوتی ہے۔ کتاب الہند کے مطالعے سے البیرونی کے تصور تاریخ سے متعلق یہی حقیقت سامنے آتی ہے۔
اس کی اس تصنیف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خیال میں اہل ہند کے عقائد، مذہبی رسوم و آداب اور تہذیبی خصائص کو اس وقت تک گہرائی اور سچائی سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ ان کے فلسفے اور نظریہ حیات کو اچھی طرح سمجھ نہ لیا جائے۔ البیرونی سے پہلے جو مسلم جغرافیہ داں اور اقوام و ملل کے موضوع پر لکھنے والے گزر چکے تھے، ان کے یہاں ہمیں وہ ہمہ گیری، گہرائی، مقصدیت اور باضابطگی نہیں ملتی جو اس خوارزمی عالم کے یہاں ملتی ہے۔ کتاب الہند سے صرف یہی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے مصنف کو اہل ہند کے احوال و عقائد کے جاننے کا شوق تھا، بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ شوق برائے شوق اور اس کا یہ تجسس برائے تجسس نہ تھا۔ وہ در حقیقت یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی تہذیب سے جو اس کی اپنی اور اپنے ہم مذہبوں کی تہذیب سے بالکل مختلف اور متغیر تھی، ایسا رشتہ قائم ہو جائے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کتاب کے دیباچے میں اس نے لکھا کہ استاد موصوف کی یہ خواہش ہوئی کہ جو کچھ ہم کو ہندوؤں کے بارے میں معلوم ہوا ہے وہ قلم بند کر دیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو جو ان سے بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال کرنا چاہیں اس سے مدد ملے، اور جو لوگ ان سے میل جول پیدا کرنا چاہیں ان کے لیے بھی کارآمد ہو۔ ہم نے اس کو اس طرح لکھ ڈالا کہ اس میں کسی فرد کی طرف کوئی ایسا قول منسوب نہیں کیا جو اس کا نہیں ہے، اور نہ اس کا کلام نقل کرنے سے اگر وہ حق کے مخالف اور اہل حق کو اس کا سننا گراں ہو احتراز کیا ہے۔ وہ اس فریق کا اعتقاد ہے اور وہ اپنے اعتقاد سے بخوبی واقف ہے۔ البیرونی نے تحصیل علم اور تحقیق فن کی، ہر منزل میں مشاہدے اور تجربے کی ضرورت پر اصرار کیا، اور ایک سچے سائنسدان کی مانند ان لوگوں کو لائق اعتنا نہیں سمجھتا جو بغیر تنقید اور جانچ کے روایت کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ تفریق پرستی کا مخالف تھا اور کہا کرتا تھا کہ اپنی عالمگیر سچائیوں کی سطح پر تمام مذاہب ایک ہیں، اگر ناحق کی طرفداری اور تائید میں غلب کیا جائے تو حمیت کے مناسب طریقے سے بہک جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جس شخص کا مقصد اللہ اور اللہ کے واسطے حق ہوتا ہے، اللہ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ ابو ریحان البیرونی ایک ایسا معقول سائنسدان تھا جو اس حماقت میں کبھی مبتلا نہیں ہوا کہ تجربی سائنس کے اصول تحقیق سے مذہب اور علوم انسانی کے شعبے میں کام لے۔ اس سلسلے میں اس کا نظریہ علم بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کا نظریہ علم یہ تھا کہ علم کی مختلف شکلیں بتدریج ارتقاء کے مراحل سے گزرتی رہتی ہیں، لیکن وہ بنیادی علم جس کا سرچشمہ وحی الہی ہے، تغیر پذیری سے مبرہ ہے۔ علوم پر جب بھی اس نے لکھا، اس کا خیال رکھا کہ پہلے ان کے ارتقاء کی تاریخ بیان کر دے۔ تاریخ مذاہب اور مذاہب کے تقابلی مطالعے کا بانی تو وہ ہے۔ غور سے دیکھیے تو ایک لحاظ سے اس نے تاریخ سائنس کی بھی بنیاد رکھی، لیکن اس نے کبھی اور کسی حالت میں بھی غیر تغیر پذیر علم کو فرد گزاشت نہیں کیا، لیکن اس نے کبھی اور کسی حالت میں بھی غیر تغیر پذیر علم کو فروغ گزاشت نہیں کیا، جس کی کوکھ سے تمام انسانی علوم جنم لیتے اور رد و اضافہ کے مراحل سے گزر کر ارتقاء کی راہوں کو طے کرتے رہتے ہیں۔ سائنسی علوم کی دنیا میں البیرونی نے جو کارنمایہ انجام دیا، عام طور پر لوگوں کی توجہ اسی طرف رہی ہے، اور یہ بات نظروں سے اوجھل رہی ہے کہ اپنے عہد میں اور غالباً پوری تاریخ اسلام میں وہ واحد فرد ہے جس نے مذاہب کے تقابلی مطالعے کی ڈسپلن کو ایک نیا رخ دیا اور اس شعبہ علم میں اپنے پیش روؤں سے بہت آگے نکل گیا۔ قبل اس کے کہ اس سلسلے میں البیرونی کی امتیازی خصوصیات بیان کی جائیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جرمن مستشرق ایڈورڈ سخاؤ کا شکریہ جذبہ احسان مندی کے ساتھ ادا کیا جائے، جس نے اس کی 2 مارکۃ الآراء تصانیف آثار الباقیہ اور کتاب الہند کو ایڈٹ کر کے شائع کیا، اور ساتھ ہی انگریزی اور جرمن ترجمے بھی طبع کرائے۔ 1941 میں انجمن ترقی اردو ہند نے کتاب الہند کا
جو اردو ترجمہ شائع کیا۔ اس میں بھی سکھاؤ کے انگریزی ترجمے سے مدد لی گئی، لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے آثار باقیہ کا ترجمہ اردو میں ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ آثار باقیہ کے دیباچے میں البیرونی نے اپنے طریقے تحقیق کا ذکر کیا ہے، اور چونکہ ثقافتوں اور مذہبوں کے تقابلی مطالعے میں یہ طریقے تحقیق بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی بنا پر ہم اسے اس ڈسپلن کا بانی کہتے ہیں، ضروری ہے کہ اس کا ذکر کر دیا جائے۔ اس میدان میں اپنے اکثر پیش روؤں کے بارے میں اس کی رائے اچھی نہ تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ اگر تحقیق کا صحیح طریقہ اپنایا جائے تو دوسرے مذاہب کے عقائد و احکام غیر جانبداری کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اپنی دونوں مذکورہ بالا کتابوں میں اس نے اپنے طریقے تحقیق پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتا ہے، ادباء میں سے ایک صاحب نے مختلف قوموں کی تواریخ، سنین کی کیفیت اور ان کے اصول میں اختلاف کی وجہ مجھ سے دریافت کی، یعنی تاریخیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور ان کے حصے یعنی سال اور مہینے جن پر وہ مبنی ہے کیا ہیں، علاوہ بری وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ اختلافات پیش آئے، نیز کون کون سے مشہور تہوار اور میلے، یادگار ایام، مخصوص اوقات اور رسوم وغیرہ ہیں جو مختلف قوموں میں رائج ہیں۔ صاحب مذکور نے اصرار کیا کہ ان امور کی تشریح ایسی وضاحت کے ساتھ کر دو کہ یہ باتیں پڑھنے والے کے بخوبی ذہن نشین ہو جائیں اور اسے متفرق کتابوں اور گزشتہ مصنفین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک نہایت دشوار اور مشکل الحصول کام ہے، بالخصوص اس شخص کے لیے جو ان باتوں کو اس پیرایہ میں لکھنا چاہے کہ پڑھنے والے کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ ان مسائل کی بہترین تشریح کے لیے گزشتہ قوموں کے اخبار و روایات جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر ان کی باقی ماندہ دینی اور دینوی رسوم پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ مقصد محض عقلی استدلال یا مشاہدہ محسوسات پر قیاس کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اہل کتب اور اصحاب الآراء اور ارباب ملل کے متعدل اور صحیح خیالات سے مطلع ہونے اور ان معلومات کی بنا پر بجائے خود غور کرنے سے یہ گوہر مقصود حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بارے میں خود ان کے مختلف اقوال اور خیالات کا موازنہ ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے واجب ہے کہ اپنے نفس کو ان عوارض اور اسباب سے خالی کر لیا جائے جو اکثر لوگوں کو سچائی کے دیکھنے سے اندھا کر دیتے ہیں، مثلاً عادت مالوفہ، تعصب، جوش فتح مندی، خود غرضی، خیال مقصد برآری وغیرہ وغیرہ۔ جس طریقے کا میں ذکر کر رہا ہوں یہی گوہر مقصود کو پانے اور شوائب شبہ و شکوک کے رفع کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بغیر چاہے کتنی ہی سخت اعتنا اور کوشش کی جائے ناممکن ہے کہ یہ غرض پوری ہو جائے، لیکن اس کو میں مانتا ہوں کہ جو اصول اور طریقے ہم نے مقرر کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا سہل نہیں ہے، بلکہ بعد اور صعوبت کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ ان تک پہنچنا ناممکن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام اخبارات اور روایات میں اکثر جھوٹی باتیں داخل ہو گئی ہیں، اور ظاہراً یہ باتیں ناممکنات سے بھی نہیں معلوم ہوتی کہ انہیں آسانی سے پہچان کر نکال دیا جائے۔ بہرحال ہم نے روایات و اخبار کو ممکن الوقوع تصور کر لیا اور بطور صحیح روایات کے مان لیا ہے، بشرط یہ کہ دوسرے شواہد سے ان کا بطلان نہ ہوتا ہو۔ اس لیے کہ ہم احوال طبعی میں خود ایسی باتیں دیکھتے ہیں، اور ہم سے پہلے بھی لوگوں نے بار بار ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ اگر ان کے مثل پیچھے زمانے کی کوئی روایت ہوتی تو ہم کہہ اٹھتے کہ یہ تو ناممکن ہے، اس کے سوا عمر انسانی ایک ہی قوم کے اخبار جاننے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ پس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بے شمار قوموں میں تمام قوموں کے اخبار معلوم ہو جائیں؟ یہ قطعاً ناممکن ہے۔ جب معاملات کی یہ کیفیت ٹھہری تو ہم پر واجب ہے کہ زیادہ قریب کی باتوں سے کم قریب کی باتیں اور زیادہ معلوم شدہ باتوں سے کم معلوم شدہ باتیں اخذ کریں، اور جہاں تک ہو سکے انہیں صحیح کر دیں،
اور روایات کو ان لوگوں سے باہم پہنچائیں جن کا تعلق روایات سے ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان کی اصلاح اور درستی کی کوشش کی جائے اور باقی کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، تاکہ ہمارے اس عمل سے طالب حق اور محب حکمت کو دوسرے مضامین کی تحقیقات اور ان امور کے دریافت کرنے کا موقع ملے جو ہمیں معلوم نہیں ہو سکے۔ ہم نے خدا کی مدد سے اسی پر عمل کیا۔ البیرونی کا طریقہ تحقیق تقابلی تھا۔ مذاہب کا تقابلی مطالعہ اس شخص کے لیے آسان ہو سکتا ہے جو موجودہ مذاہب میں سے کسی کا پیرو نہ ہو، لیکن البیرونی کے ساتھ یہ معاملہ نہ تھا۔ وہ مذہب اسلام کا پیرو تھا اور ہم نے دیکھا کہ قانون مسعودی کے دیباچے میں اس نے خدا اور اس کے رسول پر اپنے ایمان کا برملا اعلان کیا ہے۔ پھر وہ جس ماحول میں زندگی گزار رہا تھا، مذہب میں راسخ العقیدگی کا ماحول تھا۔ سلطان محمود کی فتح مندی کے جوش و خروش کا ماحول تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی کتابیں اسی راسخ العقیدگی کی عام فضا میں پڑھی جائیں گی، پھر بھی وہ اپنے مطالعے میں پوری غیر جانبداری اور کمال معروضیت سے کام لیتا تھا اور کہیں بھی تعصب کی پرچھائی نہیں پڑنے دیتا۔ وہ نہ تو اسلام کی برتری کا اعلان کرتا ہے اور نہ یہ جتاتا ہے کہ مسلمانوں کی تہذیبی و علمی ترقی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج بھی اس شعبہ علم کے محققین میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ملے گا جس میں البیرونی کسی غیر جانبداری اور معروضیت ہو۔ اس کے ساتھ یہ سعادت خاص عطیہ الہی تھی۔ ہمارا یہ نابغہ روزگار کئی زبانیں جانتا تھا، مثلاً سغدی اور خوارزمی جو فارسی کی دو صورتیں تھیں، عربی، عبرانی، سریانی اور سنسکرت۔ اپنے مشہور ہم عصر ابن سینا اور دوسرے مسلم فلسفے کے مقابلے میں اس کا رتبہ یوں بھی بلند ہے کہ انہوں نے یونانی فلسفہ اس کے عربی تراجم سے سیکھا تھا۔ انہوں نے براہ راست یونانی زبان میں اسے نہیں پڑھا تھا، لیکن البیرونی نے نہایت مشقت و جانفشانی سے سنسکرت زبان کی اپنی لغوی و نحوی مشکلات اور اہل ہند کے مخالفانہ رویے کے باوجود سنسکرت سیکھی اور اتنی سیکھی کہ اس پر پورا عبور حاصل کیا، اور پھر اہل ہند کے فلسفہ و علوم اور عقائد و رسوم سے متعلق براہ راست انہی ہی کتابوں سے استفادہ کیا۔ کتاب الہند کے باب اول میں اس نے اس سلسلے کی ان تمام مشکلات و موانع کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے جو سنسکرت زبان کے سیکھنے اور ہندوؤں کی کتاب سے استفادہ کرنے کے دوران اسے پیش آئے۔ بلا شبہ یہ اسی کا بے پناہ صبر و استقلال اور اسی کی بے لحق قوت ارادی تھی جو اس راہ کی دشواریوں پر قابو پا سکی۔